إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ عني ولو آية سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، تسبیح و تحلیل اس رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جس نے ہم سب کو اس دنیا میں پیدا فرمایا۔ کروڑا کروڑ درود و سلام نازل ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی، اللہ کے حبیب رحمت للعالمین، امام الانبیاء، سرور کائنات، تاجدار مدینہ، حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اپنی ہدایت کے لیے، اپنی رہنمائی کے لیے، اپنی اصلاح کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین، میری ماں اور بہنوں، مختصر سے اس وقت میں اللہ کی توفیق سے چند باتیں قرآن اور حدیث کے روشنی میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اے اللہ، کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، میں آج آپ کے سامنے دعوت دین کی اہمیت کے بارے میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اور انسانوں کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ انسانوں کے رشد و ہدایت کے لیے، ان کو جنت کا راستہ دکھانے کے لیے، جہنم سے بچانے کے لیے اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقریباً 1,24,000 انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں مبعوث کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب انبیاء علیہ السلام کو اس دنیا میں بھیجا تو سارے انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے جو حکم دیا ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 36 میں دیا ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے ہر قوم میں نبی کو بھیجا۔ کیوں؟ اس لیے
کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ لوگوں تم صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی عبادت کو چھوڑو، اس سے بچو۔ اس سے پتہ چلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر نبی کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ وہ اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دے، کیونکہ میرے بھائیوں اگر ہمارے زندگی میں توحید ہے، وہ چھوٹا سا چھوٹا عمل کیوں نہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ توحید کے بغیر انسان کتنے بھی خیر کے کام کر لیں، کتنے بھی سوشل ورک کر لیں، یہ سب توحید کے بغیر رائگاں ہے، ویسٹ ہے، بیکار ہے۔ اسی لیے ہر نبی نے اپنی امت کو سب سے پہلے توحید کی دعوت دی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی امت کو جو دعوت دی تھی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں تم اس بات کی گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تفلحون تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ پتہ چلا توحید کے بغیر انسان کتنے بھی خیر کے کام کر لے، کتنے بھی سوشل ورک کر لیں، اسے کوئی اجر ملنے والا نہیں ہے، اور توحید میں ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کامیابی رکھا ہے۔ میرے بھائیوں اب اس وقت اس دنیا میں تقریباً 750 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں، باقی سب غیر مسلم ہیں۔ اس میں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، سائنٹسٹ ہیں، مگر ان کو نہیں معلوم کہ ان کا خالق کون، یہ نہیں جانتے کہ ان کا مالک کون۔ اب سوال یہ ہے ان کو اس خالق کے بارے میں، اس مالک کے بارے میں کون بتائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اب تو کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا گیا ہے۔ اب اس ذمہ داری کس کی ہے؟ کون اتنی بڑی آبادی کو اللہ کے بارے میں بتائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھائیں گے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ ہم سے پہلے یہ کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام سے لیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں۔ اس دنیا میں اس وقت 750 کروڑ کی آبادی ہے، صرف 200 کروڑ مسلمان ہیں۔ اتنی بڑی آبادی کو کون بتائیں گا کہ ان کا مالک کون ہے؟ کون بتائیں گا کہ ان کا خالق کون ہے؟ یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ اس کا جواب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں دیا ہے۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، یعنی اس امت کو، مجھے اور آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خیر امت کہا، بہترین امت کہا۔ ایک ہم کو عہدہ دیا، ایک ٹائٹل دیا، ایک لقب دیا۔ ہم سب جانتے ہیں کوئی بھی عہدہ بغیر ذمہ داری کا نہیں ہوتا، اور جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم کو خیر امت کیوں کہا؟ بلا وجہ نہیں، بے سبب نہیں، اس کا سبب بیان کیا ہے۔ اخرجت للناس، تم کو نکالا گیا ہے انسانوں کے لیے، یعنی یہ ہماری زندگی، یہ ہماری نہیں ہے، ہم نکالے گئے ہیں انسانوں کے لیے۔ اخرجت للناس، یہ نہیں کہا کہ اخرجت للمسلمین، تم کو مسلمانوں کے لیے نکالے گئے ہو، نہیں، اخرجت للناس۔ جیسے ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کی فکر کرتے ہیں، کہیں ہمارے مسلمان بھائی شرک اور بدعات میں ملوث ہو کر کہیں ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلے جائے، اسی لیے تو ہم فجر کے بعد درس قرآن رکھتے ہیں، عصر میں درس حدیث رکھتے ہیں، ہفتے واری پروگرامز رکھتے ہیں،
پھر بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں. یہ سب کس کے لیے؟ یہ سب ہمارے مسلمان بھائیوں کی اصلاح کے لیے. کہیں وہ شرک اور بدعات میں ملوث ہو کر کہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہ چلے جائے. اسی لیے تو ہم رکھتے ہیں نا. جیسے ہم ہمارے مسلمان بھائیوں کی فکر کرتے ہیں نا، بالکل ویسا ہی ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی بھی فکر کرنا ہے. آج ہم سمجھتے ہیں وہ غیر ہیں، غیر نہیں ہیں. جو خون آدم علیہ السلام کا ہمارے جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، وہی خون آدم علیہ السلام کا ان کے جسم کے اندر بھی دوڑ رہا ہے. وہ ہمارے خونی رشتے کے بھائی ہیں، وہ غیر نہیں ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم بنی آدم و آدم من تراب، سب آدم ہوا کی اولاد ہے. اب کتنے لوگ ان کی فکر کر رہے ہیں، کتنے لوگ ان کے بارے میں اپنے دل میں تڑپ رکھتے ہیں. ہمارے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ہم لوگ کفر پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں. کون ان کی فکر کر رہا ہے؟ ہم نکالے گئے ہیں اخرجت للناس. ان کو نیکی کا حکم دینا اور ان کو برائیوں سے روکنا، یہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. یہ فرض عین ہے، یہ فرض ہے میرے بھائیوں. اکثر لوگ اسے جانتے نہیں ہیں. جیسے نماز پڑھنا فرض ہے، بالکل اسی طرح دعوت اللہ کا کام کرنا فرض ہے. فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض وہ ہوتا ہے جس میں اللہ کا حکم ہو، اللہ کا آرڈر ہو، اس پر عمل کریں گے تو ثواب ملے گا. اس کو اگر چھوڑیں گے تو گنہگار ہوں گے، سوال کیا جائے گا، پوچھا جائے گا، سزا ملے گی. جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، اس میں اللہ کا حکم ہے. نماز قائم کرو، اس میں اللہ کا آرڈر ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی مختلف جگہوں پر دعوت اللہ کا کام کرنے کا حکم دیا ہے. آج مسلمان اسے نظر انداز کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مثلا سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 125 میں دیکھیے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، لوگوں کو اپنے رب کی راہ کے طرف بلاؤ حکمت کے ساتھ، بہترین نصیحت کے ساتھ. ادعو الی سبیل ربک، بلاؤ لوگوں کو اپنے رب کی راہ کے طرف. اس میں اللہ کا حکم ہے کہ نہیں؟ اس میں اللہ کا آرڈر ہے کہ نہیں؟ اب اس پر اگر مسلمان عمل کریں گے تو انشاءاللہ ضرور ثواب ملے گا، اجر ملے گا. اگر اس حکم پر، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیں گے تو پوچھا جائے گا کہ نہیں؟ گنہگار ہوں گے کہ نہیں؟ اللہ کے حکم کو ٹھکرانے والے بن رہے ہیں کہ نہیں آج مسلمان؟ یہ ہمارا کام نہیں سمجھ رہے ہیں. یہ مسلمان کی حیثیت ایسی ہے ایک پولیس آفیسر کی جیسی. پولیس آفیسر پر 2 ذمہ داریاں عائد ہوتی ہے. ایک تو پہلے وہ قانون کا پابند رہے، دوسری شرط یہ ہے کہ جو لوگ قانون کی خلاف ورزی کرتے ہیں انہیں روکے، انہیں منع کرے، اس برائی سے روکے. یہ 2 ذمہ داریاں ایک پولیس افسر پر عائد ہوتی ہے، اس پر ضروری ہے، لازمی ہے. اگر کوئی آفیسر یہ سمجھے کہ میں تو قانون کا پابند ہوں نا، اب لوگ جو چاہے کرے، لوٹ ماری کرے، قتل گاری کرے، دکانیں لوٹے، مجھے کیا کرنے کا، میں تو قانون کا پابند ہوں نا، اگر یہ سمجھ کر کوئی پولیس آفیسر بیٹھ جاتا ہے تو بتاؤ اس کو ایوارڈ دینے کے بجائے اس کو سسپینڈ کر دیا جاتا ہے. سسپینڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں؟ بالکل اسی طرح آج ہم اگر مسلمان یہ سمجھ کر بیٹھ جائے ہم توحید والے ہیں، ہم کتاب و سنت والے ہیں، ہم نماز کے پابند ہیں، ہم زکوٰۃ نکالنے والے ہیں، یہ سمجھ کر اگر دعوت اللہ کے کام کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں گے تو میرے بھائیوں وہی حشر ہوگا جو پولیس آفیسر کا ہوگا. آج امت نہیں سمجھ رہی. میرے بھائیوں ہمارے اسلاف کو دیکھیے، ارے پہاڑوں کے چٹانوں میں زندگی بسر کرنے والے، ریگستان میں زندگی گزارنے والے،
اونٹ اور بکری کا دودھ پی کر زندگی گزارنے والے، اونٹ کا دودھ اور کھجور کھا کر زندگی گزارنے والے وہ صحابہ، جہاں سے رب کا سورج نکلتا ہے، جہاں جا کے ڈوبتا ہے، وہاں تک اسلام کے ڈنکے کو پیٹ کر رکھ دیا۔ صرف 30 سال کے اندر 55 ملکوں پر حکومت کی میرے بھائیوں، 55 ملکوں پر۔ کیا ان کے پاس ہماری طرح فیسلٹیز تھی؟ اچھا کھانے کو تھا، رہنے کے لیے اچھا گھر تھا، کیا اچھی گاڑی تھی، بینک بیلنس تھا؟ نہیں میرے بھائیوں، ان کے اندر دین کے تعلق سے ایسا جنون و جذبہ تھا، ان کی فکر یہ تھی اللہ تیرے دین کو ہم تیرے بندوں تک کیسا پہنچائے، یہ طلب ان کی تھی۔ سعودی عرب سے اٹھے اسپین تک، اسپین سے لے کر ساؤتھ افریقہ، ساؤتھ افریقہ سے لے کے انڈونیشیا، ملیشیا، چائنا، جاپان، پوری دنیا میں چپے چپے میں اسلام کے ڈنکے کو پیٹ کے رکھ دیا۔ آج میں اور آپ مسلمان ہیں تو صحابہ کے قربانیوں کی وجہ سے میرے بھائیوں، ہم میں سے کوئی بھی بتا سکتا ہے کہ میں نے اسلام کو ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے، پڑھ کر میں اسلام قبول کیا ہوں اور اس پر میں عمل کر رہا ہوں۔ آج میں مسلمان ہوں اس لیے کہ میرے ابو مسلمان ہیں، میرے ابو مسلمان ہیں اس لیے میرے دادا مسلمان ہیں۔ ہم میں سے کوئی اسلام ریسرچ کر کے، تحقیق کر کے اسلام قبول نہیں کیا۔ کتنے لوگ ہیں ہم میں سے؟ میرے بھائیوں، اگر ہماری طرح صحابہ بھی مسجدوں کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں تو آج ہم مسجد میں نہیں اور کئی جگہ پر ہوتے میرے بھائیوں۔ یہ ان کی قربانیوں کی وجہ سے آج ہم توحید والے بنے، کتاب و سنت والے بنے۔ مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کیا کر رہے ہیں؟ جو ہمارے پڑوس میں رہنے والے غیر مسلم بھائیوں کو کبھی اللہ کے بارے میں بتائے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سمجھائے؟ نہیں۔ ہمارے پاس حق ہے، ہمارے پاس نور ہے، ہمارے پاس ہدایت ہے، مگر ہمارا مقصد دعویٰ نہیں ہے، لوگوں کو دین بتانا نہیں ہے، اللہ کا تعارف کروانا نہیں ہے، یہ فکر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں کو دیکھو، واللہ بائبل کے اندر صرف ایک جگہ آیا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ لوگوں، میں بنی اسرائیل کے کھوئی ہوئی بھیڑ بکریوں کے پاس بھیجا گیا ہوں۔ بنی اسرائیل کے لیے بھیجے گئے ہیں عیسیٰ علیہ السلام۔ مگر عیسائیوں کا جنون و جذبے کو دیکھو، پوری عیسائیت کو دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا۔ آپ کو بائبل ہر لینگویج میں ملے گی، اور انڈیا کے اندر جتنے بھی اسلمس ایریاز ہیں، غریبوں کی بستیاں ہیں، وہاں پر عیسائیوں کے اسکول سے وہاں کے غریب بچوں کو اچھے سٹینڈرڈ میں ایجوکیشن دیا جا رہا ہے۔ اور انڈیا میں 60% نرسنگ کالجز عیسائیوں کے ہیں۔ ذرا غور کرو مسلمانوں، دیکھو ادھر ہاسپٹل کو اور ادھر ایجوکیشن کو پورا کیپچر کر کے رکھا ہے، اپنے قبضے میں رکھا ہے۔ کیوں؟ ان کا مقصد دعویٰ ہے، ان کا مقصد عیسائیت کو پھیلانا ہے۔ مسلمانوں کا مقصد دعویٰ نہیں ہے۔ اسی لیے تو آج مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، داڑھی ٹوپی والے کو دیکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ دہشت گرد ہے، یہ فسادی ہے، یہ جھگڑالو ہے، ان کے اندر کشمکش ہے، ان کو دیش سے محبت نہیں ہے۔ یہ سب کیوں؟ ہم نے نہیں بتایا۔ میرے بھائیوں، عیسائیوں کے پاس حق نہیں ہے، مگر عیسائیت کو پوری دنیا میں پہنچا دیا۔ اور 60% اولڈ ایج ہومز عیسائیوں کے ہیں۔ آپ جا کر دیکھو، اور اس اولڈ ایج ہوم میں سب کو لیتے ہیں، چاہے وہ کون سا بھی مذہب کا ماننے والا ہو۔ نظام آباد کے قریب میں عیسائیوں کا اتنا بڑا اولڈ ایج ہوم ہے میرے بھائیوں، وہاں تو عیسائیوں سے زیادہ ہندو لوگ ہیں۔ آپ کو اس میں مسلم لوگ بھی ملیں گے جن کے ماں باپ نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو مسلمان خود لے کے ان کو لے جا کر ان کے حوالے کر دے رہا۔ وہاں ہر سنڈے کو پریئر کیا جاتا ہے۔ کیا کریں؟ کیوں یہ ہم کام نہیں کر سکتے؟ یہ میرے بھائیوں، اور 50% یتیم خانے عیسائیوں کے ہیں۔ 50% صرف عیسائی بچوں کے لیے نہیں،
جو بھی ناجائز تعلقات سے جو بچے پیدا ہوتے ہیں، ایسے بچوں کو ان کے ماں باپ ریلوے اسٹیشن کے پاس یا بس اسٹینڈ کے پاس یا کہیں سڑک کے بازو میں چھوڑ کر جاتے ہیں، ایسے بچوں کو اٹھاتے ہیں وہ لوگ۔ گورنمنٹ ہاسپٹل والوں کے پاس کرسچن مشنریز کا کانٹیکٹ نمبر ہوتا ہے، گورنمنٹ ہاسپٹل والے کرسچن مشنریز کو فون کرتے ہیں، وہ لوگ آ کر ایسے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں، ان کو اپنے یتیم خانے میں اچھی ایجوکیشن دیتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں اور ان کو پروفیشنل پاسٹر بنا کر چھوڑتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں تلنگانہ کے اندر 30,000 لیڈیز پاسٹر فل ٹائم کام کر رہی ہے، فل ٹائم۔ ہمارے پاس کتنے لیڈی دائیا ہیں؟ ہر ڈسٹرکٹ میں، تلنگانہ کی ہر ڈسٹرکٹ میں 7,000 پاسٹر فل ٹائم کام کر رہے ہیں، فل ٹائم کام کر رہے ہیں۔ پاسٹر صرف سنڈے کے دن ایک دن چرچ میں رہتا ہے، پاسٹر سنڈے کو صرف ایک دن چرچ میں رہتا ہے اور 6 دن آؤٹ آف چرچ۔ وہ کیا کرتا ہے؟ دیہاتوں میں جاتا ہے، جو غیر مسلم بیماریوں میں ملوث ہے اور جو مسلمان جو دین سے دور ہے، دین کا علم نہیں ہے، ایسے لوگوں کو فوکس کرتے ہیں، ان پر محنت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، نظام آباد کے بازو میں بغل میں بالکل سارنگپور ہے، وہاں پر 2 مسلم گھرانے کرسچن بن گئے۔ بکنور منڈل میں ایک ولبھا پور کچھ ولیج ہے، وہاں پر پورے لوگ عیسائیت میں تبدیل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، کتنا تیزی سے وہ کام کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ لے رہے، روزہ رکھ لے رہے، صدقہ خیرات کر لے رہے، سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کامیاب ہیں، ہم جنت میں جانے والے ہیں۔ مگر میرے بھائیوں، کامیابی کے لیے یہی کافی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کامیابی کے لیے 4 شرط رکھا ہے، 4 شرط رکھا ہے۔ وہ 4 شرط کیا ہے؟ اگر اس میں سے اگر ایک بھی چھوٹ جاتا ہے، ایک بھی مس ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم، سارے لوگ خسارے میں ہیں، بربادی میں ہیں، نقصان میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ سارے لوگ بولے تو سب آ گئے اس میں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، سارے لوگ خسارے میں ہیں، اس میں سب آ گئے، کوئی نہیں بچا۔ پھر کون نقصان میں نہیں ہے، کون گھاٹے میں نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے۔ الحمدللہ ہم ایمان والے ہیں، ہمارا رب اللہ ہے، ہم ایمان والے ہیں۔ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس سبجیکٹ میں مان لو ہم کو 100 کو 100 مارکس آ گئے، 100 کو 100 مارکس آ گئے، ہم ایمان والے ہیں۔ ایمان لا لینا کافی نہیں ہے، ایمان کو جوڑا اللہ سبحانہ تعالیٰ عمل صالحات، نیک اعمال کرنا ہے۔ وعملوا الصالحات، مان لو ہم نیک اعمال کر رہے ہیں، الحمدللہ۔ اس سبجیکٹ کے اندر بھی ہم کو 100 کو 100 مارکس آ گئے۔ اب تیسرا سبجیکٹ ہے، اب اس میں دیکھنا، اگر 100 کو 100 بھی نہ آئے، کم سے کم 5 مارکس تو لا لینا۔ وہ سبجیکٹ کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، جو دین حق اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اسے دوسروں تک پہنچانا۔ کیا ہم پہنچا رہے؟ کتنے مسلمان ہیں اللہ کے دین کو اللہ کے بندوں تک پہنچانے کی طلب اپنے اندر رکھتے ہیں؟ کیا اس سبجیکٹ میں ہم کو 100 کو 100 مارکس نہ بھی آئیں، کم سے کم 5 مارکس تو لا لینا، تبھی جا کر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ میرے بھائیوں، 10th کلاس پاس کرنا ہے تو 6 سبجیکٹ ہوتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو 5 سبجیکٹوں میں 100 کو 100 مارکس آ گئے، لیکن ایک سبجیکٹ کو اس نے چھوڑ دیا، لکھا نہیں۔ کیا ایسے اسٹوڈنٹ کو پاس کہا جاتا ہے؟ نہیں، اس کو پاس نہیں کہا جاتا ہے۔ 5 سبجیکٹوں میں اس کو 100 کو 100 آ گئے، مگر ایک کو چھوڑ دیا، لکھا نہیں، پھر بھی اس کو پاس نہیں کہا جاتا، وہ آگے کی کلاس میں نہیں جاتا۔ بالکل اسی طرح
ہم ایمان لا لیے، نمازیں پڑھ رہے، روزے رکھ رہے، صدقہ خیرات کر رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن وتواصوا بالحق، اس فریضے پر اگر ہم نہیں عمل کر رہے، سمجھ لو ہم خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں۔ یہ رب کا فرمان ہے، اس پر غور و فکر کرنا میرے بھائی، غور و فکر کرنا میرے بھائیوں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرماتا ہے لِيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَاهِدًا وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، رسول تم پر گواہ ہوں گے، تم لوگوں پر گواہ ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا تھا، لوگوں یہ بتاؤ کیا میں نے اللہ کے دین کو پورا کا پورا تم تک پہنچایا یا نہیں؟ سارے صحابہ نے ایک آواز میں کہا اللہ، اے خالہ نام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو دین نازل فرمایا ہے اسے پورا کا پورا ہم تک پہنچا دیے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف اٹھا کر اعلان کیا ہے اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اللہ تو گواہ رہنا، میں نے تیرے دین کو پورا کا پورا پہنچا دیا۔ صحابہ نے گواہی دی۔ اب لوگ ہمارے بارے میں گواہی دینا باقی ہے، اللہ یہ مسلمان، اللہ یہ مسلمان تیرے دین کو ہم تک پہنچا دیا۔ گواہی دیں گے؟ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم ہمارے ہندو غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں، دوستی رکھتے ہیں، عید برات میں بلاتے ہیں، شادی بیاہ میں بلاتے ہیں، کبھی ان کو اللہ کے بارے میں بتائے، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتائے؟ یہ کیسے گواہی دیں گے کہ اللہ یہ میرا دوست تیرے بارے میں بتایا تھا، اللہ یہ تیرا دوست، یہ مسلمان تیرے نبی کے بارے میں سمجھایا تھا؟ کیسے گواہی دیں گے میرے بھائیوں؟ یہ تو ہمارا گریبان پکڑ لیں گے۔ وقت ہو چکا ہے میرے بھائیوں، پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ اللہ کتنا غضبناک ہوتا ہے۔ قرآن میں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، بے شک ہم نے اس کتاب میں انسانوں کے لیے جو دلیلیں، جو ہدایتیں نازل فرمائی ہیں، جو اسے چھپاتے ہیں، یعنی لوگوں کو نہیں بتاتے، چھپاتے ہیں، چھپانے والوں پر یلعنہم اللہ، اللہ کی لعنت ہوتی ہے، ویلعنہم اللاعنون، اور تمام لعنت کرنے والے کی لعنت ہوتی ہے۔ بتاؤ میرے بھائیوں، جس پر اللہ کی لعنت ہو وہ کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ آج مسلمان کا حال کیا ہے؟ پوری دنیا میں آج مسلمان کی کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں، کوئی بازو میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، کوئی عزت نہیں، کوئی قدر نہیں۔ ایک جانور کو مار دیا جاتا ہے، چرچے ہوتے ہیں، ڈیبیٹس ہوتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کو روڈ پہ چلتے ہوئے مار دیا جاتا ہے، اس کا کوئی ذکر نہیں۔ یہ سب کیوں ہے؟ یہ اللہ کا عذاب ہے میرے بھائیوں۔ ہم نے اللہ کے دین کو چھپایا، اللہ کی لعنت برس رہی۔ آج ہم سمجھتے ہیں وہ ظالم ہے، یہ ظالم ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مسلمانوں تم سے بڑا ظالم اور کوئی نہیں ہے۔ پڑھو قرآن کو، سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ قَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، جو اللہ کے جانب سے جو اتاری گئی ہوئی شہادت کو چھپانے والے سے بڑھ کر ظالم اور کون ہو سکتا ہے؟ اللہ پوچھ رہا ہے، اللہ سوال کر رہا ہے، کون چھپا رہا ہے؟ ہم چھپا رہے میرے بھائی، ہم نے چھپایا، انہوں نے الزام لگایا میرے بھائیوں۔ میرے بھائیوں آج کوئی پریشان ہے، کوئی بیمار ہے، ہم ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں، ان کی کچھ مالی بھی مدد کر دیتے ہیں، خیر کے کام کرتے ہیں، الحمدللہ یہ اچھی بات ہے، لیکن میرے بھائیوں انسانوں کے ساتھ سب سے بڑی خیر خواہی، سب سے بڑی ہمدردی کیا ہے؟ سب سے بڑی خیر خواہی کیا ہے؟ مثال کے طور پر
آپ بائک سے جاتے وقت آپ کے بائک کے سامنے ایک مرغی کا بچہ آ جائے تو آپ بریک لگاتے ہیں، اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. ارے اس کو بچانے کے چکر میں کبھی کبھی خود گر جاتے ہیں، گزار دو اوپر سے، کیا ہوگا، مرغی کا بچہ ہی تو ہے نا. مگر ایسا نہیں کرتے ہیں. کیوں؟ انسانیت کی سینس یہ کہتی ہے نہیں، اس کی بھی جان ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا، بچاتے ہیں. میرے بھائیوں تو بتاؤ، مرغی کے بچے کو اپنے بائک کے سامنے دیکھا تو اس کو بچانے کی کوشش کی، مگر اپنے آنکھوں کے سامنے آپ کے غیر مسلم، آپ کا دوست ہے، آپ کا کلاس میٹ ہے، آپ کا ٹیچر ہے، آپ کا حجام ہے، آپ کا دھوبی ہے، آپ کا دودھ والا ہے، ان سب کی موت آپ کے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہے. یہ سب کفر پر مر کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جا رہے ہیں. ہمیں ذرا بھی احساس نہیں، ہمیں ذرا بھی فکر نہیں ہے. کیا ان سب کی اہمیت ہمارے پاس ایک مرغی کے بچے کو اتنی نہیں ہے؟ ہمارے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، ہمیں ذرا بھی احساس نہیں. ارے ایک پرندہ اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی مخلوق کی عبادت کرتے ہوئے دیکھا تو تڑپ اٹھا، فوراً دوڑے دوڑے آ کے سلیمان علیہ السلام کے سامنے آگے بتا دیا. برداشت نہیں ہو اس کے سامنے. وہ ہمارے اندر وہ جذبہ جنون نہیں ہے. صحابہ کو دیکھو، ارے ان کے بھی ماں باپ تھے جیسے ہمارے ماں باپ ہیں، جیسے ہمارے بیوی بچے ہیں ان کے بھی بیوی بچے تھے جی. جیسا ہمارا خاندان قبیلہ ہے ان کا بھی خاندان قبیلہ تھا. جیسا ہمیں پہننا کھانے کی ضرورت ہے ان کو بھی ضرورت تھی. مگر انہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنے وطن کو چھوڑا، اپنے کاروبار کو چھوڑا، دنیا کے چپے چپے میں پھیل گئے. میرے بھائیوں، کیا اس زمانے میں ٹرین تھی؟ کیا اس زمانے میں پلین تھی؟ کیا اس زمانے ہوائی جہاز تھی؟ سعودی عرب سے لے کر ساؤتھ افریقہ تک پوری دنیا میں اسلام کو پہنچا دیا میرے بھائی. تو میرے بھائیوں، یہ کام کرنا ہمارے لیے کامیابی کے لیے بہت ضروری ہے. وقت ہو چکا ہے میں سمجھ رہا ہوں. تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ جو بھی کہا گیا ہے اللہ اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کہ ہم سب کو توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا. اللہ صراط مستقیم پر چلا. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. اللہ جب تک زندہ رکھے تو اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رکھ. اللہ جب بھی ہمارا خاتمہ ہو تو پھر اسلام پر، ایمان پر، توحید پر ہمارا خاتمہ فرما. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اس طرح ملا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ.